بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یہاں سے بدا کے افعال مقاربہ چار است۔ جان لو کہ افعال مقاربہ چار ہیں۔ مقاربہ ہے، اچھا یہاں سے افعال مقاربہ کا بیان چل رہا ہے۔ اور افعال مقاربہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ افعال جو قریب کے معنی ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی کسی کام کے بارے میں یہ بتانا ہوگا کہ یہ جلدی ہونے والا ہے، یہ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ چار افعال ہوتے ہیں افعال مقاربہ۔ ان کا عمل جو ہے نا، پچھلے ابھی جو ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا اس سے پہلے، اس میں پڑھا تھا افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کا جو عمل ہوتا ہے وہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ کا کیا عمل کہ اپنے اسم کو، افعال ناقصہ اپنے اسم کو کیا ہے؟ رفع کرتے ہیں، مرفوع ہو جاتا ہے، ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ اس کا بھی وہی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو خبر ہوگی وہ منصوب ہوگی اور ان کا اسم کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے نا، وہ اسم بھی ہو سکتی ہے، فاعل بھی ہو سکتی ہے، یہ جملہ بھی آ سکتی ہے، اسم کے علاوہ جملہ بھی بن سکتی ہے خبر۔ لیکن اس کی جو خبر ہوگی نا، ان کی افعال مقاربہ کی، وہ ان کی خبر اسم نہیں آ سکتی ہے، ان کی خبر جملہ ہی آئے گی۔ جملہ میں کون سا؟ جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ میں بھی مضارع ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی فعل نہیں آئے گا، ماضی وغیرہ نہیں آئیں گی۔ جملہ ہوگا اور وہ جملہ کون سا ہوگا؟ مضارع کے ساتھ جملہ فعلیہ ہوگی، ان کی خبر جو ہوگی کیا ہوگی؟ جملہ ہوگی، اور وہ فعل مضارع ہوگی۔ اور جب جملہ خبر ہوتی ہے تو جملے کو دھیان رکھیں، جملہ جو ہے نا مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک، اور جملہ اس کے حکم میں ہوتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، مفرد کے حکم میں نہیں۔ جملہ مفرد کا تو الٹا ہی ہوتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملہ۔ تو اس کی جو خبر ہوگی نا، وہ محلن منصوب ہوگی وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ ہوگا اور جملے پہ تو کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوگا، مبنی ہوتا ہے جملہ، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جملے کو جب ترکیب بنائی جاتی ہے، پورا کچھ بنتا ہے، وہ خبر وغیرہ بنتا ہے، تو پھر اس کو کیا مبنی بولتے ہیں، ٹھیک۔ جو مبنی کیا ہوتا ہے؟ پھر محلی اعراب ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کا جو اعراب ہوگا، اس کی خبر کا جو اعراب ہوگا، افعال مقاربہ کی خبر کے جو اعراب ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ محلن منصوب ہوگا۔ میں نے بتایا تھا اعراب، پہلے بتا چکا ہوں میں ایک سبق میں، کہ اعراب ایک تو مبنی پہ جو اعراب آتا ہے اس کو محلن کہتے ہیں، محلن مرفوع، محلن منصوب، محلن مجرور۔ محلن مطلب کیا ہے؟ کہ جگہ کے اعتبار سے وہ مفعول، منصوب، مرفوع یا مجرور ہوتے ہیں۔ باقی جو معرب کا جو اعراب ہوتا ہے وہ یا تو لفظی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا جو اعراب ہوگا، اس کی خبر کا، افعال مقاربہ کی جو خبر آئیں گی، اس کا جو اعراب ہوگا وہ مبنی ہوگا۔ مبنی تو ہوگا، یہ جملہ جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، تو اس کا اعراب کس طرح بتائیں گے کہ محلن منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اور سمجھ جائیں گے مثالوں سے، آپ دیکھنا۔ تو کیا افعال مقاربہ چار ہیں: عسا و قادا و قربا و اوشکا، ٹھیک۔ و این افعال در جملہ اسمیہ روند، اور یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جملہ اسمیہ پر آئیں گے، یعنی یہ مبتدا و خبر ترکیب جب کریں گے تو مبتدا و خبر والی ترکیب ہوگی۔ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہے، چوں کانا، جیسے کانا جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، ایسے یہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، ٹھیک۔ چوں کانا، یہاں تک ہو گیا، چوں کانا۔ اچھا، اسم را برفع کنند، یہ اسم کو رفع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا اسم کو ہوگا کانا کی طرح، جیسے کانا اسم کو رفع دیتا ہے تو یہ بھی اسم کو رفع کرتے ہیں۔ وہ خبر را بنصب، اور خبر کو نصب، ٹھیک ہے۔ اللہ آن کے خبر ایہا فعل مضارع باشن، میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ
مگر یہ ہے کہ خبر ان کی جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ فعل مضارع ہوگی، فعل مضارع ہوگی، اور جملہ پورا بنے گا، جملہ بنا کے پھر بولیں گے کہ یہ خبر ہوئی، ترکیب تھوڑی سی میں کر دوں گا۔ اور اللہ کہ خبر ایہا فعل مضارع باشد با ان، ان کی جو خبر ہوگی ان کے ساتھ، فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگی، یعنی فعل مضارع پر ان داخل ہوگا، ٹھیک ہے، ان داخل ہوگا تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے چوں عسا زید ان یخرجا، جیسے عسا زید ان یخرجا، اسی طرح سب کی مثال ہو جائے گی، قاد زید ان یخرجا، قرب زید ان، اوشک زید ان یخرجا ہے۔ اچھا، عسا کا معنی ایک تو قربت ہوئی پایا جاتا ہے، اور اس میں امید بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک، امید ہے کہ زید نکلے، امید ہے کہ زید نکلے، یعنی زید کا نکلنے کی امید ہے۔ اب یہ اس میں ایک قریب کا معنی بھی ہے کہ قریب ہے کہ زید نکلے، یعنی امید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، امید والا معنی اس میں پوشیدہ ہوتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، قریب ہے کہ زید نکلے، اور باقی جو دوسرے ہوتے ہیں اس میں کوئی امید کا نہیں، اس میں صرف قریب کا ہی معنی ہوتا ہے، قرب کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو دیکھو عسا زیدن، عسا افعال مقاربہ میں سے زیدن اس کا اسم ہو گیا، ٹھیک۔ اب ان یخرجا اس کی خبر ہے، اور یہ ان یخرجا کس طرح خبر بنے گی؟ اس کو دیکھو، ان ناصبہ، یخرجا فعل مضارع، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل، فعل مضارع، فعل کے فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر، جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، ٹھیک۔ فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر پھر خبر ہو گئی کس کے لیے؟ عسا کے لیے، تو یہ جملہ ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اور یہ محلاً منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ یخرجا تو ان کی وجہ سے منصوب ہے، اس کی وجہ سے، عسا کی وجہ سے منصوب نہیں ہے، ویسے ہی محلاً منصوب ہے، اس پہ کوئی اعراب ظاہر نہیں، عسا کی وجہ سے کوئی اعراب نہیں ہے اس پہ، ہے نا، جملے پہ۔ اچھا، یہ کیا بتایا کہ اس کی خبر جو ہوگی فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ، جیسے عسا زید ان یخرجا، یا بے ان یا بغیر ان کے بھی ہو سکتی ہے، چوں عسا زید یخرجو، جیسے عسا زید یخرجو۔ اب دیکھو، اگر فعل مضارع عسا کی وجہ سے منصوب ہوتا تو یہاں بھی منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا ہے؟ یخرجو، ترکیب وہی، عسا زید اس کا اسم ہو جائے گا، اور یخرجو اپنے فاعل سے مل کر کیا ہو جائے گی؟ عسا کی خبر ہو جائے گی، اور وہ خبر کیا ہوگی؟ محلاً منصوب، محل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ منصوب ہوگی، ٹھیک۔ تو یہاں تک بات ہو گئی کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے فعل مضارع ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور بغیر ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس کا اسم کو تو منصوب ہوتا ہی ہے۔ اور شاید کہ فعل مضارع با ان فاعل عسا باشد و احتیاج بخبر نیفتد۔ اچھا، یہ کیا ایک بات بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا افعال ناقصہ کے بارے میں، کچھ افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں؟ تامہ ہوتے ہیں، یعنی ان میں خبر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایسے ہی عسا بھی ہوگا۔ تو کبھی کبھی، شاید کے مطلب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ فاعل عسا باشد، عسا کا فاعل بنتا ہے، ان کے ساتھ فعل مضارع کیا ہے؟ عسا کا فاعل بنتا ہے، اور خبر کی کوئی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عسا ہوگا اور اس کے بعد فعل مضارع آ جائے گا ان کے ساتھ، اور وہی جملہ ہو کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہے؟ عسا کا وہ کیا ہے؟ عسا کا فاعل بن جائے گا ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں خبر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اب اس مثال دیکھو، جیسے چوں عسا ان یخرج زید، جیسے عسا ان یخرج زید، اب اس میں کیا؟ عسا یہ افعال مقاربہ سے، اور ان یخرج فعل، اور زید اس کا فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، پوری ترکیب کر لیا، ان حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے۔ یخرج منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، اور زید فاعل یخرجہ کے لیے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہے؟ عسا کا فاعل ہو گیا ہے، اب اس میں خبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عسا تامہ ہوتا ہے۔ اس کے قرآن میں مثال بڑی مشہور ہے، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ بھی کیا ہے؟ عسا تامہ ہے، وہاں عسا ان یبعثک، ان کے ساتھ عسا کا فاعل آ گیا، یبعثک مقام محمودا، ہے نا، پورے وہ عسا کا ہی فاعل بن رہا ہے، تو قرآن میں یہ مثال موجود ہے۔ اچھا، یہ بتا دیا کہ کبھی کبھی کیا ہے؟ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کا فاعل ہوگا اور خبر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں، جیسے عسا ان یخرج زید در محل رفع بمعنی مصدر،
کہ یہ محل رفع میں مصدر کے معنی میں ہے، یہ یعنی انا آ گیا تو مصدر کے معنی میں ہے. کیا یخرجہ کیا ہے؟ محل رفع میں ہے. محل رفع کا مطلب کیا ہے؟ محلاً مرفوع ہے. یہ فاعل بن رہا ہے نا عصا کا، تو یہ محلاً مرفوع ہوگا. پورا جملہ محلاً جیسے کہ میں نے بتایا مبنی ہوتا ہے، تو محلاً کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو یہ افعال مقاربہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اسی طرح اور چاروں مثالیں اسی طرح ہو سکتی ہیں ان کی بھی نا. اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں دوسری فصل. یہ فصل ہے افعال مدح و ذم کے بارے میں. مدح و ذم کا کیا مطلب؟ دیکھو نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. مدح معنی ہوتا ہے تعریف، ذم معنی ہوتا ہے برائی. تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو کچھ تعریف کے لیے آتے ہیں ان میں سے، اور کچھ برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا قرآن میں یہ اچھے خاصے استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ لفظ جیسے نعمہ خوب استعمال ہوا، اور بئس خوب استعمال ہوا، سا بھی خوب استعمال ہوا، اور حبذا غالباً میرے حساب سے میری نظروں میں نہیں ہے، شاید ہو کہیں، لیکن یہ تین تو خوب استعمال ہوئے، سا، نعمہ اور بئس. ٹھیک ہے، حبذا کا مجھے علم نہیں ہے. اچھا افعال مدح و ذم چار است. تو جو افعال اچھائی اور برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ چار ہیں. اور اچھائی برائی اس سینس میں آتے ہیں کہ یہ جملہ، پھر یہ انشاء ہوتے ہیں، جملہ انشائیہ، خبر دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، انشاء کے طور پر آتے ہیں. انشاء میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیان کی جاتی ہے لیکن اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، مثال سے آپ سمجھ جائیں گے. اچھا افعال مدح و ذم چار ہیں. نعمہ و حبذا برائے مدح ہے. نعمہ اور حبذا یہ مدح کے لیے ہیں، یعنی مدح بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بئس و ساء برائے ذم، یہ دونوں کیا ہے؟ ذم کے لیے آتے ہیں، بئس اور ساء. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا ان کا دیکھ لو، سمجھ لو اس کو. ان کے بعد ایک فاعل ہوگا افعال مدح و ذم کے بعد، ٹھیک، اور اس فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوگا. ٹھیک، یہ کہوں گا فعل کہیں گے، ان کے بعد ایک فاعل آئے گا، پھر اس فاعل کے بعد ایک اور اسم آئے گا. مفعول نہیں ہوگا وہ، ایک اور اسم آئے گا، ایک اور اس کی وضاحت کے لیے آئے گا. اس فاعل کی جو سمجھ لو آپ وضاحت کے لیے وہ آئے گا. تو جو فاعل ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے مرفوع ہوگا، اور جو اس کی وضاحت کے لیے آئے گا نا وہ بھی مرفوع ہوگا. ٹھیک، اور اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدح، یعنی فاعل کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدح. مخصوص بالمدح کا مطلب کہ جس کی مدح بیان کی جا رہی ہے. یا ذم والا آئے گا تو مخصوص بالذم کہیں گے. کوئی فعل مدح آئے گا تو مخصوص بالمدح فاعل کے بعد جو آئے گا، اور فعل ذم ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مخصوص بالذم. ٹھیک ہے، مخصوص بالمدح کا مطلب کہ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. مخصوص بالذم کا مطلب وہ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر نعم الرجل زید، ایک مثال اس میں دی ہے، نعم الرجل زید. اب دیکھو نعمہ کے بعد یہ مثال نیچے، نعمہ کے بعد آیا رجل، ٹھیک، یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور اس کے بعد اسم آیا زیدن، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخصوص بالمدح. اسی طرح یہ تین کے بارے میں یہ بات اور ذہن میں رکھنا ہے، نعمہ، بئس اور سا، ان تین کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے بعد ایک فاعل آئے گا اسم، اور اس فاعل کے بعد ایک اور اسم آئے گا، اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم. اچھا وہ حبذا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے تینوں الگ کیسے میں ابھی آگے. اور اس میں ان تینوں کی خاصیت یہ ہے کہ جو ان کا جو فاعل ہوگا نا، نعمہ اور بئس اور سا کا، ان کا فاعل ہوگا معرب باللام کے ساتھ، یعنی معرب باللام ہوگا. الف لام تعریف کا ان کے فاعل پر آئے گا، ان کا جو فاعل ہوگا. ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کا فاعل معرب باللام ہوگا. دوسری صورت یہ ہے ان تینوں کی، نعمہ اور بئس اور سا کی، کہ ان کا فاعل معرب باللام کی طرف اس کی اضافت ہوگی، ان کے فاعل کی. ٹھیک، ان کا فاعل جو ہوگا کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا کس کی طرف؟ معرب باللام کی طرف. ٹھیک، دو صورتیں ہو گئے کہ ایک تو معرب باللام ہو سکتا ہے ان کا فاعل، یا ان کے فاعل کی اضافت معرب باللام کی طرف ہو سکتی ہے. یا تیسری صورت یہ ہے ان تینوں کی کہ ان کا فاعل ضمیر ہو، اور وہ ضمیر کیا ہو؟ ممیز ہو. جب ممیز ہوگی تو اس کی کیا آئے گی؟ تمیز آئے گی.
کہ ان کا فاعل ضمیر ہو اور پھر ان کی تمیز ایک نکرہ کے ساتھ لائی جائے۔ یہ تین صورتیں ہیں، نعمہ اور بئسا اور سا کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے فاعل کے بعد تو وہی مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم، ان چاروں میں ہی آئے گا ان کے فاعل کے بعد۔ اچھا حبذا کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تینوں کو سمجھ گئے کہ ان کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ الف لام کے ساتھ آتا ہے، یا ان کا فاعل مضاف ہوتا ہے معرب باللام کی طرف، یا ان کا فاعل خود ضمیر ہوتی ہے، یعنی ان میں پوشیدہ، نعمہ میں ضمیر ہوگی ہوا، بئسا میں ہوا، سا میں ہوا وغیرہ ہے نا، جو بھی ضمیر ہوگی ان کا فاعل، اور اس ضمیر کی پھر ایک اس ضمیر کو کیا ہوگی، پھر ایک تمیز لائی جائے گی نکرے کے ساتھ۔ تمیز تو نکرہ ہوتی ہے اور تمیز پھر منصوب ہوتی ہے نا، یہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ افعال مد و ضم چار ہے، نعمہ حبذا برائے مدح اور بئسا اور سا برائے ضم کے لیے ہے نا، وہ مدح کے لیے تو اوپر والے۔ ہرچہ ما بعد فاعل باشد، جو بھی فاعل کے ما بعد ہوگا، آرا مخصوص بالمدح، اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم گویند، اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہتے ہیں، اس کو مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدح کہتے ہیں، یعنی مدح والا ہوگا تو مخصوص بالمدح، ضم والا ہوگا تو مخصوص بالضم، ٹھیک۔ اب اس کے فاعل کی کیا شرطیں وہ بتا رہے ہیں، آپ دیکھو یہ جو ابھی میں نے مختصراً بتایا آپ کو۔ وہ شرط آنست کے فاعل معرب باللام باشد، اور ان کی شرط یہ ہے کہ ان کا فاعل کیا ہو، معرب باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید، اب دیکھو ان کا فاعل کیا آیا، نعمہ فاعل، ٹھیک، الرجل کیا ہے، اس کا فاعل ہے الف لام کے ساتھ معرب باللام، اور زید کیا ہے، مخصوص بالمدح، ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے گا۔ اچھا ان کی ترکیب کچھ اس طرح ہوتے ہیں، نعم الرجل زید، نعم الرجل، نعمہ فعل افعال مدح میں سے ہے نا، اور الرجل اس کا فاعل، نعمہ کا فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ پھر خبر ہو جائے گی، خبر مقدم کہتے ہیں اس کو، ٹھیک۔ اور زید کیا ہوگا، مخصوص بالمدح، یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گی، ہے نا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ انشائیہ، ٹھیک۔ اچھا یا مضاف بسوء معرب باللام باشد، یا مضاف بسوء معرب باللام باشد، یا ان کا جو فاعل ہوگا مضاف ہوگا کدھر، معرب باللام کی طرف، بسوء معرب باللام، معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، جیسے نعم صاحب القوم زید، اس کی وہی ترکیب، نعمہ فعل، صاحب القوم مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل مبتدا ہو جائے گی، فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور زید وہی خبر، ٹھیک، جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں۔ اچھا یا ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ، یا ضمیر مستتر ہوگی، ان کا جو فاعل ہوگی ضمیر مستتر ہوگی، اور وہ کیا ہوگی، ممیز ہوگی بنکرہ منصوبہ، نکرہ منصوبہ کے ساتھ، یعنی وہ ضمیر ممیز ہوگی، پھر اس کی تمیز کیا لائی جائے گی، نکرہ لائی جائے گی، منصوب ہوتے ہیں، اور جو تمیز ہوتی ہے وہ تو نکرہ ہی ہوتی ہے اور پھر منصوب ہوتی ہے، جیسے نعمہ رجل زید، ٹھیک، یہ مثال۔ اب اس کو دیکھو، جیسے نعمہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور جو ہوا ضمیر ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کا اعراب محلاً مرفوع ہوگا، وہ ہے نا، ہوا ضمیر فاعل اور وہ پھر ممیز کہہ لو اس کو، اور رجلاً تمیز، ممیز اپنے تمیز سے مل کر نعمہ کے لیے فاعل ہو جائے گا، اور زیدن اور فعل اپنے فاعل سے مل کر وہی کیا بنے گی، پھر خبر ہو جائے گی، اور زیدن کیا ہے، مبتدا، ٹھیک۔ اچھا پھر اس کے الگ سے بتا رہے ہیں، فاعل نعمہ ہوا است، کہ نعمہ کا فاعل اس میں کیا ہے، ہوا ہے، مستتر در نعمہ، جو نعمہ میں مستتر ہے، ورجلاً منصوب است بر تمیز، اور رجلاً جو منصوب ہے وہ تمیز کی وجہ سے منصوب ہے نا، زیرا کہ ہوا مبہم است، کیونکہ زیرا مبہم ہے، ممیز کہہ لو اس کو، ہے ممیز ہے۔ وہ حبذا، اب یہ تو تین کی بات ہو گئی، حبذا میں تھوڑا سا مختصر ہے کہ تین میں تو کس طرح فاعل آتا تھا، یا تو معرب باللام کے ساتھ، یا وہ فاعل معرب باللام کی طرف اضافت ہو اس کی، اس کا تھوڑا سا الگ حکم ہے، اس کا کیا ہے کہ حبذا میں جو زا ہے نا یہ فاعل ہوتی ہے، اور زا کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ، اس میں فاعل ہوتی ہے نا۔ اچھا وہ حبذا زیدن، اور حبذا زیدن، حبہ فعل مدح است، حبہ فعل مدح ہے، و زا فاعل او، اور اس میں ان کا فاعل کیا ہے، یہ زا ہے، یہ زا کیا ہے، اس میں اشارہ فاعل ہے، ٹھیک، اور وہ پھر مخصوص بالمدح آ جائے، وہ زید مخصوص بالمدح، اور زید کیا ہے، مخصوص بالمدح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ وہ ہم چنی بئس الرجل زید وساء الرجل
عمر، اور اسی طرح بئس الرجل زید وساء الرجل عمر، یعنی اسی طرح کا مطلب کیا ہے، اسی طرح ان کا حکم ہے، جیسے نعمہ کا حکم تھا یہی بئس اور سا کا حکم ہے۔ ان کا فاعل کیا آتا ہے، الف لام کے ساتھ آتا ہے، کبھی ان کا فاعل کی جو اضافت ہوتی ہے معرب باللام کی طرف اضافت ہو جاتی ہے، اور کبھی ان کا فاعل کیا ہوتا ہے ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مطلب ہو گیا ہے نا۔ اور آگے پڑھیں، کیا کتنا ہے، پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اچھا، فصل بنا کے افعال تعجب دو صیغہ ازہر مصدر ثلاثی مجرد باشد۔ افعال تعجب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ افعال تعجب کیا ہوتا ہے، وہ افعال جو جن سے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تعجب آپ سمجھ رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر اچنبے میں آ جانا، ارے یہ تو یار بہت خوبصورت ہے، اردو میں بولتے ہیں نا، کیا خوبصورت ہے، واہ، اس طرح کے جو معنی پیدا کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں افعال تعجب۔ اچھا، اس کے دو صیغے ہیں، اور اس سے پہلے سمجھ لو کہ جو یہ افعال تعجب ہوتے ہیں ثلاثی مجرد سے یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کا کیا مطلب کہ پھر ثلاثی مزید فی سے نہیں آئیں گے، رباعی سے نہیں آئیں گے نا۔ اور ثلاثی مجرد نحو میں پڑھا ہو تو ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں، ثلاثی تین حرفی، اور مجرد جس میں کسی طرح کی کوئی زائد حروف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مجرد، تو وہ اس سے آتے ہیں۔ اور ایک اور شرط اس کے چھوٹی سی اور دیکھ لو کہ افعال تعجب ایک تو ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، اور ان افعال سے نہیں آتے ہیں جن میں رنگ یا عیب کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی یہ نہیں آتے ہیں۔ رنگ اور عیب والا جن میں معنی پایا جاتا ہے ان سے یہ نہیں آتے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لو، اگر سمجھ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احسنہ جو ہے نا صفت مشبہ کا بھی صیغہ ہے، اور صفت مشبہ کیا ہے، یہ رنگ اور عیب وغیرہ اس طرح کے معنی پیدا کرنے کے لیے صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اب یہ بھی آتے اور پھر صفت مشبہ پھر مشابہت لگ جاتی نا، لوگوں میں کنفیوز ہو جاتے کہ یار یہ صفت مشبہ ہے کہ افعال تعجب ہے، اس لیے یہ قید لگائی جاتی ہے کہ کیا ہے، رنگ اور عیب والے جن میں معنی ہوتے ہیں نا ان سے کیا ہے، یہ افعال تعجب نہیں آتے، ثلاثی مجرد سے آتے ہیں پہلی بات، اور رنگ اور عیب والے معنی میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے دو صیغے ہیں صرف، یعنی دو صیغے کا مطلب دو وزن ہے اس کے، ہے نا، صیغہ وہی وزن کوئی کہتے ہیں۔ ایک تو ہے ما احسنہ، اور ایک ہے احسن بھی، اس وزن پہ جو آئے گا یہ کہہ لو ما افعل و افعل بھی، ما افعل و افعل بھی، یہ دو وزن ہیں اس کے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ جیسے ما احسنہ مطلب کیا ہی خوبصورت ہے، ٹھیک، اس طرح تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا انشاء کی قسمیں ہیں، آپ نے پڑھا پہلے۔ احسن بھی کا مطلب یہی ہے کہ وہ کیا ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم۔ ما احسنہ، دیکھو افعال تعجب دو صیغے ازہر ثلاثی مجرد باشد کے دو صیغے ہیں افعال تعجب کے، یہ ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، ہر ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، ثلاثی مجرد کے سب سے آ جائیں گے، لیکن وہ رنگ والے معنی جس میں پائے جائیں گے، عیب والے معنی پہ اس سے نہیں آئیں گے، یہ دھیان رکھنا ہے نا۔ اول ما افعلہ چو ما احسن زید، پہلا ہے ما افعلہ، یعنی یہ وزن آتا ما افعلہ میں، تو یہ ما افعلہ، وہ تو ضمیر آگے، اس کے علاوہ کوئی اسم بھی آ سکتا ہے ہاں کی جگہ پہ۔ ما افعلہ جیسے ما احسن زید، اب دیکھو وہ تو ضمیر کس لیے لائے، تو اس کا مفعول ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ما احسن زید مفعول کی ضمیر ہے، وہ منصوب ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ چے نیکو است زید، چے نیکو است زید مطلب کیا ہے، کیا ہی خوبصورت ہے زید، زید کیا ہی خوبصورت ہے نا۔ اچھا، وہ تقدیرش ایو شیء احسن زیدن، اس کے تقدیر کیا ہے، یعنی تقدیراً معنی اس کا کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے زید کو خوبصورت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو آگے یہ تو بتا دیا کہ اس کا یہ صیغہ ہے، یہ وزن ہے اس کا ما افعلہ، ٹھیک، اور اس کے بعد میں اس کا فاعل آئے گا، یا تو ضمیر فاعل آ جائے، فاعل ان کا ضمیر ہوگا، اور آگے مفعول بھی آ گیا زیدن، ہے نا۔ اب اس کی ترکیب یہ اس میں سمجھا رہے ہیں آگے کتاب میں کہ کیا ترکیب ہے اس کی، تو ترکیب اس کی آسان ہے، ما کو کیا ہے مبتدا بنا دیں گے، ٹھیک،
اور احسن زیدن اس کی الگ ترکیب کریں گے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہو جائے گا، وہی ہے نا، مبتدا خبر والی ترکیب اس میں ہوگی جی۔ اصل میں ما جو ہوتا ہے نا، یہ ما استفہامیہ ہے، یہ ہے نا استفہامیہ، ٹھیک، اور یہ مبنی ہے تو محل مرفوع ہے، دونوں محل مرفوع ما محل مرفوع مبتدا اور احسن زیدن یہ پورا جملہ بن کر محل مرفوع خبر ہو جائے گی، ہے نا۔ ترکیب تو کبھی بعد میں بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی کیا ہے ان پہ دھیان دو کہ دو سیغے آتے ہیں، ما افعلہ و احسن بھی آگے آ رہا ہے، ما افعل بھی، ما نہیں آئے گا اس میں، افعل بھی۔ اچھا اب بتا رہے ما بمعنی ایو شین است، ما جو ہے ایو شین کے معنی میں ہے، ٹھیک۔ ویسے ترجمہ اس کا ترکیب اعتبار سے ایو شین، لیکن ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے، ما حسن زیدن کا یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے زید کو حسین کر دیا، بلکہ ترجمہ کیا ہوگا، ما حسن زیدن کیا ہی خوبصورت ہے زید، ٹھیک ہے۔ ما اعلم زیدن کیا ہی اچھا عالم ہے زید، اس طرح کوئی بھی مثال ہے نا، ما علمہ کیا ہی وہ اچھا مطلب عالم ہے نا۔ تو یہ ما ہے جو ایو شین کے معنی میں ہے، بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ ما ہے نا جو یہ استفہامیہ ہے، ما استفہامیہ یعنی استفہامیہ والے معنی میں ہے، در محل رفع با ابتدا، اور یہ محل رفع میں ابتدا کی وجہ سے یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مرفوع ہے، چونکہ محل رفع میں مبتدا ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو محل مرفوع کہیں گے۔ وہ احسنا در محل رفع خبر مبتدا، اور جو احسنا ہے وہ مبتدا کی خبر ہے محل رفع میں، یعنی جملہ ابھی میں نے بتایا جملہ بن کے جملہ کر کے پوری ترکیب احسن زیدن، احسن فعل ہوا ضمیر فاعل، زیدن منصوب فعل اپنے فاعل اور زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہو جائے گی ما کے لیے، تو یہ محلن مرفوع ہو گیا ہے نا یہ بھی۔ اور فاعل احسنا ہوا است، اور احسنا کا فاعل کیا ہے، ہوا وہ ضمیر ہے اس میں، وہ در و مستتر جو کہ اس میں مستتر پوشیدہ ہے، وہ زیدن منصوب مفعول بھی، اور زیدن کیا ہے، مفعول بھی ہے، وہ ترکیب میں نے آپ کو بتائی تھی۔ دوم افعل بھی، دوسرا جو ہے افعال تعجب میں سے وہ ہے افعل بھی، افعل بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہوتا تو امر ہے، لیکن یہ ایسا امر ہے جو ماضی کے معنی میں ہے۔ یہ اچھا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے سوال پوچھا جائے کہ وہ کون سا امر ہے جو ماضی کے معنی میں ہے، تو وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، ایسا امر ہے جو ماضی کے معنی ہے، فعل تعجب میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ کیا، وہی جو اوپر ترجمہ ہوا نا، کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی والا آئے گا، ہے نا، یا کوئی اور کچھ بھی آ جائے گا، جیسے قرآن میں بھی شاید یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ابصر بھی، ہاں ابصر بھی و اسمع، اس طرح 15ویں پارے میں، تو کیا ہی اچھا، ابصر بھی کیا ہی اچھے سے دیکھنے والا ہے، واسمع ابصر بھی واسمع کیا ہی اچھا سننے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کیا ہی سننے والا ہے، کیا ہی دیکھنے والا ہے، تو یہ کیا ہی اس طرح ترجمہ اس کا اردو میں ہوتا ہے۔ دوم افعل بھی چون احسن بزیدن و جیسے احسن بھی زیدن، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی ترکیب سمجھ لو تھوڑی سی، احسن یہ احسنا کے معنی میں ہے، یعنی ماضی کے معنی میں ہے، اور با اس میں زائدہ ہوتا ہے، بزیدن مجرور، اور ہے تو مجرور لفظاً لیکن معنن کیا ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک۔ اصل میں اس کا معنی ہے احسن زیدن، کیا ہی خوبصورت ہے زید، ٹھیک، احسن زیدن یہ اس کا معنی ہوگا، ہے نا، کیا ہی خوبصورت ہے زید۔ اور یہ با ہے جو زائد ہے، زائد کا کیا مطلب، زائد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو لفظوں سے حذف بھی کر دیا جائے تو اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ زائد کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا دیا دوسرا صیغہ ہے افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، احسن صیغہ امر است، اور احسن امر کا صیغہ ہے بمعنی خبر، خبر کے معنی میں، ٹھیک۔ تقدیرش احسن زیدن، اس کی تقدیر کیا ہے، احسن زید، ماضی میں لے گئے اس کو۔ اب اس کا معنی بتا رہے ہیں ای سار ذا حسن، ٹھیک ہے، یہ معنی کیا ہے اس کا، وہ کیا چیز، سار ذا حسن، زید حسن والا ہو گیا، سارا وہی ذا حسن وہ حسن والا ہو گیا، وہی یہ تو ترکیبی والا معنی بتا دیا نا۔ ویسے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ زید کیا ہی خوبصورت ہے، زید حسن والا ہو گیا، یہ
ایسے ہی ترکیبی والا معنی بتا دیا. اور با زائدہ است، اور اس میں با کیا ہے؟ زائدہ. زائدہ کو میں نے آپ کو بتائی دی ہے کہ اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو اس کے معنی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھو فرق ہے نا. ٹھیک ہے.